بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے ہسپتال کا چکر، اور اس نے سب کو گھما کر رکھ دیا ہے۔ حکومت اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کر رہی، جیل حکام نے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی، عدالت سے کوئی چیز اب تک سامنے نہیں آئی، نہ عمران خان صاحب کی فیملی ابھی تک کچھ بتانے کے قابل ہے۔ ہر طرف ایک خاموشی ہے۔ لگتا ہے کہ آج یا کل اس حوالے سے مزید کوئی تفصیل سامنے آ جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہ خبر دی تھی اسد اللہ خان صاحب نے، اور اب یہ خبر ڈان اخبار میں بھی چھپی ہے۔ ڈان اخبار میں سینئر رپورٹر ہے اور یہ ہیلتھ رپورٹر ہے۔ ان کا کام ہی اسپتالوں سے خبریں اکٹھی کرنا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے جتنی اہم خبریں ہوتی ہیں وہ ساری یہ اکٹھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سینئر رپورٹر ہیں اکرام جنیدی، انہوں نے ڈان اخبار میں ایک سٹوری شائع کی ہے، اور اس سٹوری کے اندر بھی دعویٰ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ سینئر ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پیمز اسپتال کے کہ سابق وزیر اعظم جو ہے انہیں اسپتال میں لایا گیا اور سخت سیکیورٹی کے اندر لایا گیا، اور سیٹرڈے اور سنڈے کی جو درمیانی رات ہے، یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، اس میں انہیں لایا گیا اور ایک پروسیجر ان کا کرنا تھا، اس کے لیے لایا گیا انہیں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور جو بھی پروسیجر تھا جو وہاں چلتا رہا، یہ جب مکمل ہوا تو اس وقت اتوار کا دن شروع ہو چکا تھا، یعنی رات 12 بجے کے بعد یہ مکمل ہوا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو واپس روانہ کر دیا گیا، اور عمران خان صاحب وہاں پہ آئے۔ سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات تھے۔ ایک اور ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسے ایک ایشو بنا دے گی۔ تو ایک اور ڈاکٹر نے اس قسم کی بات بھی ان کے ساتھ کی، لیکن یہ جو اسد اللہ خان صاحب کی خبر تھی اس کی تصدیق ہوئی ہے ایک اور اخبار، ڈان اخبار کی خبر کے ذریعے سے۔ اب عجیب چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خاندان کو آگاہی نہیں کیا گیا، یعنی عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کیا جاتا ہے میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے، اور وہاں پہ ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب ایک قیدی ہیں، اور ان کی فیملی کو آگاہی نہیں کیا جاتا، انہیں بتایا نہیں جاتا۔ یہ ایکچولی خوف ہے، انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بتائیں گے، وہ باقی لوگوں کو بتائیں گے تو ایک دم پورا پاکستان نکل کے وہیں پہ آ جائے گا۔ تو عمران خان کو باہر نکالنے کا یا پبلکلی باہر نکالنے کا یہ نظام رسک نہیں لے سکتا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خاندان کو آگاہی نہیں کیا اور عمران خان صاحب کو لے جا کر مبینہ طور پہ اسپتال سے علاج کروایا ان کا۔ اچھا، یہ ایک چکر میں علاج ہونا بھی نہیں ہے۔ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر واقعی میں عمران خان کو اسپتال لایا گیا ہے تو پھر شاید انہیں دوبارہ اسپتال لانا پڑے گا۔ یہ ڈان اخبار کی خبر ہے، باقی اخبارات نے بھی یہ خبر دی نہیں ہے۔ میں ایک خبر آپ کو اور پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ ذرا انصار عباسی کی آپ خبر دیکھیں۔ اچھا، یہ خبر کی جگہ پہ چھپی ہے اخبار کے اندر، سب سے اوپر والی جگہ پہ جنگ اخبار نے اس کو چھاپ دیا، ساتھ انصار عباسی کا فوٹو بھی چپکا دیا۔ اب دیکھیں، نہ کوئی اس کے اندر کوئی خبریت ہے، نہ کوئی آج کا واقعہ ہے کوئی بڑا اہم۔ وہ کہتے ہیں یکے بعد دیگرے کیسز میں سزائیں، عمران خان کی رہائی کے لیے کم ہوتے قانونی رستے، سیاسی اور عدالتی ریلیف کے امکانات محدود۔ یہ تو وہ کالم ٹائپ کی چیز ہے، یا اس کو آپ ادارے کا آپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن خواہش کو خبر بنا کے کیسے چھاپا جاتا ہے یہ انصار عباسی صاحب کر رہے ہیں۔ انتہائی مایوس کن صحافت ہے عمر کے اس حصے میں۔ اچھی خاصی سٹوریز یہ بریک کیا کرتے تھے پی ایم ایل این جب اپوزیشن میں ہوتی ہے۔ نواز شریف جب بھی اپوزیشن میں جائے گا نا، انصار عباسی صحافی بن جائیں گے، اور یہ تحقیقاتی صحافی بن جائیں گے۔ پھر ساری خبریں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی ان کے ذریعے سے پھر بریک کرواتے ہیں، بتاتے ہیں جناب یہ کریں یہ کریں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ انصار عباسی صاحب کی ٹوٹل حقیقت ہے۔ جیسے ہی نواز شریف پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس خبر کوئی نہیں ہوتی، خواہش ہوتی ہے جس کو یہ خبر بنا بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب جہاں پہ انہوں نے یہ خبر لگائی ہے نا، خواہش کو انہوں نے خبر بنایا ہے، اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت بھی لکھی ہے، کیونکہ اخبار کے جو پیج ہے اس کے فرنٹ کے اوپر سب سے اوپر قرآن پاک کی آیت لکھی جاتی ہے، نیچے خبر آتی ہے۔ تو ان کی خبر نیچے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کم ہوتے قانونی رستے، سیاسی اور عدالتی ریلیف کے امکانات معدوم، اور اوپر قرآن پاک کی آیت ہے، اور وہ چال چلے اور اللہ بھی چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں سے پاک کروں گا۔ دیکھیں، ایک چال وہ چلے اور ایک چال اللہ چلا، ہوتا تو وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ اور نیچے انصار عباسی صاحب کی خواہش اور اس نظام کی چال۔ اب نظام چال کیا چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ میری نظر سے گزرا، میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو اسپتال پہنچائے جانے کے حوالے سے جو خبر ہے اس کے اوپر ایک رد عمل بھی ظاہر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس پہ رد عمل ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تحریک انصاف کا، انہوں نے کہا جی کہ
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور نے سوشل میڈیا اور بعض میڈیا پلیٹ فارم پر گردش کرنے والی اس خبر کو سختی سے مسترد کر دیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ کل بروز منگل عمران خان سے ملاقات کی پیشکش کو انہوں نے کسی شرط کے ساتھ رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو حکومت یا جیل انتظامیہ کی جانب سے ایسی کوئی پیشکش کی گئی اور نہ ہی ملاقات سے متعلق کسی شرط کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ عمران خان سے ملاقات جیسے حساس معاملات پر بغیر تصدیق خبریں پھیلانا نہایت غیر ذمہ دارانہ عمل ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق یا ان کی ملاقاتوں سے متعلق جو بھی خبر آتی ہے اس کی رپورٹنگ سے قبل انہوں نے کہا جی کہ ہم سے آپ رابطہ ضرور کیا کریں۔ شوکت خانم اسپتال کی جانب سے پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باضابطہ ایک تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ ایک عام پیغام ہے شوکت خانم اسپتال کی جانب سے۔ گزشتہ رات سے کئی خبریں گردش میں ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان آنکھوں کی ایک سنگین بیماری CRVO اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کی وجوہات صحت کے کئی دیگر مسائل سے منسلک ہو سکتی ہیں، اگرچہ ہمارے لیے اس خبر کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنا ناممکن ہے۔ تاہم اس وقت ہمیں جناب عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں شدید تشویش لاحق ہے۔ اگر ہمیں ان معالجین کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مہارت پر مکمل اعتماد ہے، یعنی ہمیں جو چیک کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو ان پہ ہمیں اعتماد ہے، جو اس وقت ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم درخواست کرتے ہیں کہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو فوری طور پر خان صاحب تک رسائی دی جائے اور ان کے علاج میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے، تاکہ ان تمام لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے جو ان کی صحت کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں۔ یہ ان کی فیملی کی بھی تشویش ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، نواز شریف جب اسپتال میں تھا تو ڈاکٹر عدنان آپ کو یاد ہوگا 24 گھنٹے نواز شریف کے ساتھ ان کا سایہ بنا ہوا تھا۔ یہ ان کے سرانے بیٹھ کے میاں صاحب کے پلیٹلیٹس گنتا رہتا تھا اور دنیا کو بتاتا رہتا تھا کہ اتنے رہ گئے، اتنے ہو گئے، اتنے رہ گئے، اتنے ہو گئے۔ یہ منٹ بعد میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کی رپورٹوں کے اوپر وہاں پریس کانفرنسیں ہوتی تھی، اور اس کے بعد میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل فرما کے پاکستان سے باہر چلے گئے، اور میاں صاحب کی پارٹی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بندوبست کر کے دیا تھا اور میاں نواز شریف کو باہر اس لیے نکالا تھا کہ میاں نواز شریف کا نام لینے والے کو پاکستان میں نہیں بچا تھا، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، بالکل ہی فارغ ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے جوتے پکڑ لے، پالش شروع کر دی، اور پالش کے نتیجے میں آج وہ اور ان کا خاندان دوبارہ سے اقتدار میں ہے۔ اپوزیشن نے بھی اس پہ ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ بیرسٹر گور کو میں نے دیکھا، اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ عمران خان صاحب کی بیماری کے معاملات کو یہاں پہ بھی ڈسکس کیا گیا، شوکت خانم اسپتال کا پیغام بھی آ گیا۔ تو یہ سچویشن ہے عمران خان صاحب کی آنکھ میں پیدا ہونے والی بیماری کے حوالے سے، اور ان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر پمز ہسپتال لانے کے حوالے سے یہ اس قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہے۔ لیکن رسک لیا نہیں جا سکتا۔ عمران خان صاحب بہت بڑے رہنما ہیں، پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان صاحب ہیں۔ وہ اتنے مقبول ہیں کہ ان کے لیے دنیا کی ہر چیز پر پابندی لگا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد بسنت کا تہوار منانے کا فیصلہ کیا حکومت پنجاب نے، اور وہ بھی کسی کی خواہش کے اوپر کیا کہ نوجوانوں کی توجہ بدلیں، نوجوانوں کی توجہ بھٹکا کے ادھر سے ادھر لے کر جائیں، ادھر سے ادھر لے کر جائیں، لیکن نوجوانوں کی پوری توجہ پھر عمران خان پہ۔ اب وہ اتنا بڑا برانڈ بن گیا ہے کہ انہیں ایک کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑتا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب سے منسلک ایک بڑا مشہور گانا ہے نقدہ کوکا، اس کے اوپر پابندی لگا دی، تو کیا ایک ہی گانا ہے وہ؟ عمران خان سے جڑے ہوئے بے شمار گانے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، وہ آپ کو چھتوں پہ سنائی دیں گے، بے شمار گانے۔ آج کل تو ایک وہ بڑا مشہور ہو رہا ہے سوال ہوگا جواب ہوگا، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو ایک تو نقدہ کوکا پہ پابندی لگا دی، اس کے بعد پابندی لگا دی کسی کا چہرہ اور کسی کی پارٹی کا یا کوئی بھی جھنڈے کا رنگ جو ہے وہ پتنگ میں نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی اب سرخ اور سبز رنگ تو بڑے شاندار رنگ ہیں، ان رنگوں پہ بھی پابندی لگا دی کہ کوئی پتنگ اگر ان کے رنگ کی ہوگی تو پھر کاروائی ہوگی۔ اندازہ کریں آپ، عمران خان کا فوٹو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا پاکستان کے شہری جو ہیں ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، اور وہ بار بار اپنے آپشنز پہ پتنگیں بنا کے ان کو سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں، یعنی قیدی نمبر 804 لکھ رہے ہیں، عمران خان کا نام لکھ رہے ہیں، اور بہت ساری علامتیں۔ مثال کے طور پہ 180 سیٹیں، ایک پتنگ پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا 180 نشستیں لکھا ہوا تھا، پی ٹی آئی کے جھنڈے کے رنگ لگے ہوئے تھے۔ یہ مصیبت بن گئے ان لوگوں کے، حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ جملے ایسے بولے جو بہت زیادہ مقبول ہو گئے، وہ جملے پتنگوں کے اوپر لکھنے کا ایک ٹرینڈ بن رہا ہے، جیسا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، عمران خان صاحب نے کہا تھا نا ایبسولوٹلی ناٹ، وہ بھی پتنگوں کے اوپر لکھ کے لوگوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ پھر ہم کوئی غلام ہے، یہ بھی لکھ کر ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ قیدی نمبر 804 یہ بھی لکھ کر ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ یہ اتنا سارا کچھ ہے کہ مصیبت بن جائے گی۔ نقدہ کوکا تو ایک تھا نا،
ان کے پاس 1001 چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے یا نوجوان کر سکتے ہیں. تو نوجوانوں کے آئیڈیاز کے سامنے آپ نہیں ٹک سکتے. آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کسی طرح سے یہ جو پسند کا آپ نے اعلان کیا اسے آپ کینسل ہی کر دیں. پھر اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے عمران خان صاحب سے, یعنی سیکیورٹی کے مسائل اگر عمران خان کی فوٹو سے اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے سے پیدا ہو رہے ہیں یا اس شخص کے نام سے پیدا ہو رہے ہیں, تو پھر آپ بہت ہی کمزور ہیں. آپ اس آدمی سے جا کے معافی مانگ کے صلح کر لیں. ناظرین, سہیل آفریدی صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے اور ان کے اوپر ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا. مقدمے کی تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, لیکن سب سے پہلے سہیل آفریدی نے کہا کہ پہلے میرے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی, پھر منشیات اور سمگلنگ کے جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی, پھر دہشت گردوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی, اس کے بعد میرے آبائی علاقے کی عوام کو زبردستی انخلا پر مجبور کیا گیا تاکہ مجھے سیاسی طور پر نقصان پہنچایا جائے. 9 مئی کے کسی کیس میں میرا نام تک نہیں ہے, لیکن اب جب کہ باقی سارے وار خالی گئے ہیں تو 9 مئی کے کیسز میں میرا نام ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پوری قوم کو یہ بات پتا ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی اسی نے 9 مئی کروایا. لہذا میرے یا تحریک انصاف کے خلاف اتنی محنت اور سازشیں کرنے کی بجائے ان لوگوں کو پاکستانی قوم کے اصل نمائندے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر لینی چاہیے تاکہ ان کے اپنے پیدا کردہ بحرانوں اور مسائل سے پاکستان آگے بڑھ سکے اور یہاں دیر پا امن قائم ہو سکے. ساتھ ہی سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا کہ میں اتوار کو 2 بجے پورے خیبر میں بسنے والی اقوام کا جرگہ جمرود فٹ بال سٹیڈیم میں بلا رہا ہوں. آج ان کے ایم پی ایس گئے بھی تھے فٹ بال سٹیڈیم کا دورہ کرنے کے لیے, دیکھنے جہاں پہ انہوں نے جرگہ بلانا ہے اور ساری قبائل کو وہاں پہ بلا رہے ہیں. تو خیبر میں بسنے والی اقوام کا جرگہ ہے اور یہ جمرود فٹ بال سٹیڈیم میں بلایا گیا ہے. جرگے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی مرضی سے بے دخل ہوئے یا زبردستی گھر چھوڑنے پڑے. ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں کہ جی انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دیے اور اس کی وجہ سے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. اس سے پہلے گنڈا پور کے بھی جاری کیے جاتے تھے, لیکن گنڈا پور کے معاملات اور تھے. وہ شیر افضل مروت نے خود بتایا کہ گنڈا پور اور 1-2 اور لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے فیورٹ ہیں. لیکن یہ سہیل آفریدی, اب یہ تو فیلڈ مارشل کا فی الحال جو کچھ سہیل آفریدی کر رہے ہیں اس سے تو فیلڈ مارشل کے فیورٹ تو نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو الٹ آپ کر لیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگ ہیں ان میں سے ہو سکتے ہیں اس وقت اب تک کی صورتحال کے مطابق. تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور وجہ یہ بتائی گئی ہے جناب کہ جو انہوں نے ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیا, وہ جو کتے والی بات بتائی تھی نا سہیل آفریدی نے, غالباً یہ وہ مقدمہ ہے. این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کیا تھا, اب ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. تو بھئی انکوائری کروا لینا کہ کتے وہاں گئے یا نہیں گئے, انکوائری کروا لے کہ وہاں پہ کوئی جوتوں سمیت گیا یا نہیں گیا, انکوائری کروا لینا, مقامی لوگوں سے جا کر پوچھ لیں. اور میں نے آپ کو اس کے ثبوت کے طور پہ فیس بک کی کچھ پوسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جو ماضی کی ہیں, جو بہت پہلے کی ہیں. سہیل آفریدی نے اسٹیٹمنٹ بعد میں دیا, وہاں نوجوانوں نے پہلے بتایا تھا کہ ان علاقوں میں کیا ہوا اور ان نوجوانوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ تھا. میں نے آپ کو پہلے یہ چیز بتائی بھی تھی ایک ویڈیو میں. بہرحال سہیل آفریدی نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جناب جرگہ بلا رہے ہیں, ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں اور اس موقع پر وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ جمعرات کو اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی ہے, تو پھر حکومت کرتی کیا ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لے گی, کیونکہ علی امین گنڈا پور تو گرفتاری سے گھبراتے تھے, انہیں گھبراہٹ ہوتی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی یہ ڈیفرنٹ آدمی ہے, انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے حکومت, تو پھر کیا ہوتا ہے. ناظرین, یہ جو بورڈ آف پیس کا معاملہ ہے نا, اس میں پاکستان کو مبارکباد پیش کی ہے بورڈ آف پیس نے. انہوں نے اپنا ٹویٹر کے اوپر ایک اکاؤنٹ بھی بنا لیا, 1 لاکھ سے کوئی 1-2 ہزار کم ان کے فالوور ہیں. دسمبر 2025 میں انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ٹویٹر کے اوپر بورڈ آف پیس, اور انہوں نے اپنا ایک لوگو بھی جاری کر دیا ہے. یہ لوگو آپ دیکھیں اس کا بورڈ آف پیس کا, یہ غور سے آپ دیکھیں, اور یہ دوسرا لوگو آپ دیکھیں, یہ اقوام متحدہ کا. یہ اقوام متحدہ اور بورڈ آف پیس کے لوگو میں آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے, کلر کا فرق ہے. اقوام متحدہ کے لوگو میں بھی دونوں طرف سے جو اولیو یا جسے آپ زیتون کہتے ہیں اس کی 2 شاخیں جو خوشحالی کو ظاہر کرتی ہیں, یہ 2 طرف سے وہ 2 شاخیں آ رہی ہیں زیتون کی, اور جو بورڈ آف پیس کا لوگو ہے اس میں بھی یہی ہے. یعنی دونوں لوگوز میں یہ چیز ایک جیسی سملر ہے. دونوں لوگوز کے اندر جو ہے ورلڈ میپ ہے. دیکھیں بورڈ آف پیس اگر صرف غزہ کے بارے میں ہوتا تو صرف غزہ کا میپ ہوتا نا,
یا کوئی غزہ کے متعلق لکھا ہوتا. لفظ غزہ یا فلسطین یہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. مشرق وسطیٰ کچھ بھی نہیں. یہاں پہ دنیا کا نقشہ بنایا گیا, ایک گلوب ہے. اقوام متحدہ نے بھی دنیا کا نقشہ بنایا ہوا ہے بیچ میں, اور سائڈوں پہ زیتون ہے. فرق یہ ہے کہ ان کا بلو میں ہے اور ان کا جو ہے وہ گولڈن میں. انہوں نے اس کو گولڈ کر دیا, گولڈن کلر کا کر دیا. اچھا ایک چیز اور فرق ہے, اقوام متحدہ کا جب آپ نقشہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے نارتھ پول کو سینٹر میں رکھا ہوا اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. لیکن یہاں جو بورڈ آف پیس کا نقشہ ہے اس میں امریکہ کو سینٹر میں رکھا ہوا. یہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ سینٹر آف گریوٹی اور جو سب سے زیادہ پاور ہے بیچ میں وہ امریکہ کے پاس ہے, تو انہوں نے امریکہ کو سینٹر میں رکھا, جبکہ اقوام متحدہ نے نارتھ پول کو سینٹر میں رکھا ہوا. بہرحال دنیا کے اہم ترین ممالک اس کے اندر شامل نہیں ہوئے. پاکستان کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. مبارکباد کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے, The Board of Peace welcomes Pakistan as a founding member of our growing international organization. یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ عمران خان باہر ہوتا تو یہ بورڈ آف پیس بن ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ مسلمان ملکوں نے جانا ہی نہیں تھا, پھر ایک نئی مصیبت بن جانی تھی. ابھی یہ ہمارے ہی چند ملک ہیں نا جن کے بھروسے پہ یہ بنا ہوا ہے. اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ مغرب تو آیا ہی نہیں, ویسٹ تو اس کے اندر شامل ہی نہیں ہوا. انہیں لگا کہ اقوام متحدہ کے مقابلے میں ایک چیز بن رہی ہے, وہ اس سے باہر ہو گئے. اب جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے بینجامن نیتن یاہو, اس نے عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جانب سے عوام کو جو خبریں دی گئی ان کا بھانڈا پھوڑ دیا. یعنی عاصم منیر صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے میڈیا کے ذریعے سے یا ڈی جی پی آر کے ذریعے سے یا اپنے حکومتی نمائندگان کے ذریعے سے جو خبریں عوام تک پہنچائی وہ کیا تھی, ان میں بڑی چیزیں کیا تھی. نمبر ایک, ہم غزہ کی تعمیر نو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ $1 ارب آپ کے پاس آیا کہاں سے جو آپ نے امریکہ کو دیا, اور اگر نہیں دیا تو اس کے بدلے میں آپ نے امریکہ کو کیا دیا. نمبر ایک, یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غزہ کی تعمیر نو کے لیے جا رہے ہیں. پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فلسطین کو ایک الگ ریاست بنانے کے لیے جا رہے ہیں. دو بڑے ایجنڈاز ہیں نا, فلسطینیوں کا فائدہ کرنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. ہم نے جناب تعمیر نو کرنی ہے اور ہم نے جناب وہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کرنی ہے. یہ دو چیزیں جس کا انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا پاکستان میں کہ جناب قوم مبارکباد کی مستحق, ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا, بورڈ آف پیس میں چلے گئے, ہم یہ کر دیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا نا. اب بینجامن نیتن یاہو نے کیا کہا, ذرا اس کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیں. نیتن یاہو نے کہا, اور کلیئرلی اس نے کہا افواہیں چل رہی ہیں کہ اسرائیل غزہ کو حماس سے پاک کرنے سے پہلے تعمیر نو کی اجازت دے گا. ایسا نہیں ہوگا. غزہ میں ترک اور قطری فوج تعینات کی جائے گی, یہ بھی نہیں ہوگا. اسرائیل غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت دے گا, یہ بھی نہیں ہوگا. یعنی جو کچھ منجن یا چورن پاکستانیوں کو بیچا پاکستان کے موجودہ ملٹری بیک رجیم نے, جو کچھ بھی پاکستانیوں کو بیچا وہ سارا تو فارغ کر دیا اس نے, نیتن یاہو نے. اور نیتن یاہو جو کہتے ہیں وہی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں, اور ان دونوں کا کہنا ایک ہی ہے. وہ بیچ میں بالکل زبردست دوستی ہے ان کی. وہ دو جسم ایک جان کی طرح ہیں, ان کی بڑی شاندار دوستی ہے آپس میں, اور وہ ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی نہیں ہیں. ان کے کلیم بھی بہت بڑے ہیں, ایک دوسرے کی سب سے بڑھ کے مدد کرتے ہیں. اب وہ جو بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی وہی بات ہے, وہی بات نیتن یاہو کی ہے. لیکن ہم نے یہ امید کہاں سے لگا لی کہ وہ لوگ ہمارے مطابق چلیں گے, اور جا کے ان کی چوکیداری شروع کر دی, جا کے ان کی چاکری شروع کر دی, اور قوم کو یہ چونا بھی لگا دیا کہ جناب ہم تو یہ کرنے گئے. وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. یعنی وہ اپنے اقدامات بتا رہے ہیں, ہم یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے قوم کو چونا لگا رہے ہیں, چورن بیچنے نہیں, وہ یہ نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ کو کیسے پتا کہ وہ نہیں کریں گے؟ لیکن اس میں ایک اچھی بات ہے, اور وہ اچھی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے ابھی تک فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف پر بھروسہ قائم رکھا ہے. انہوں نے پاکستانی فوج کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا, منع نہیں کیا, اور یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی فوج یہاں پہ غزہ میں نہیں آئے گی. یہ انہوں نے نہیں کہا نیتن یاہو نے. اور ہمارے صاحبان کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہے, ایسا لگتا ہے, یا انہیں لگتا ہے کہ ان کے آنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. قطر پہ اور ترکی پہ انہیں شدید تحفظات ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ان کی فوجیں تو ہم کسی صورت غزہ میں نہیں آنے دیں. امریکہ نے ناظرین ایران پر حملے کی دھمکی